ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑا اچھا گزر رہا ہوگا، روزے اور عبادتیں بڑی اچھی جا رہی ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ مہینہ، اس کی برکتیں، اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک سوال بڑا زیادہ چلنے لگا اور بہت زیادہ احباب اس سوال کو دیکھنے لگے، سرچ کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ سوال کیا تھا؟ ترک حکومت کی جانب سے باقاعدہ بنایا گیا، سرپرستی کے اندر بنایا گیا ایک ڈرامہ جو ارطغرل غازی کے نام سے مشہور ہے، جس کو باقاعدہ چلایا گیا۔ یہ ڈرامہ اتنا مشہور ہوا، بہت سارے ملکوں کے اندر اس کی باقاعدہ ان کی اپنی زبانوں میں ڈبنگ کر کے اس کو چلایا اور بہت سارے ملکوں نے اس کے اوپر پابندی اور بین لگا دیا۔ بہرحال معاملہ چلتے یہاں تک پہنچا کہ یکم رمضان المبارک سے آپ کے اور میرے پیارے ملک وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی قسطیں جاری کرنا شروع کر دی۔ یہ قسطیں چلانے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کو دیکھنے والوں کی جانب سے اس کی تعریفیں، اس کی سحر انگیزی اور اس کے بارے میں دوسروں کو تلقین کرنا پایا گیا، وہیں پر ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو الحمدللہ مبارکباد کے مستحق بھی ہے، جو اپنے تمام معاملات کے اندر، تمام کاموں کے اندر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے امت کے علماء، فقہا، مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی حاصل کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا طبقہ یقیناً مبارکباد کے مستحق بھی ہے۔ ایک مسلمان کا جذبہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے ہر کام کے کرنے سے پہلے شریعت کی نظر میں اس کام کو تول لیا جائے، پرکھ لیا جائے کہ آیا یہ میرا کام شریعت کی نظر میں جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح یہ پوچھنے والے لوگ تعریف کے قابل ہیں، اسی طرح وہ لوگ، وہ علماء جو اس طرح کے مسائل کا بروقت حل کر کے امت کی رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسائل جب ہم بیان کریں گے، کچھ جدید ذہن رکھنے والے لوگ ہم پر تیروں کی بارش بھی کریں گے، ہماری طرف عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی منسوب کریں گے، لیکن یہ امت کے علماء، فقہا لا یخافون لومۃ لائم پر عمل کرتے ہوئے ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے امت کی شرعی رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ کبھی اگر تیروں کی بارش زیادہ بھی ہو جائے تب بھی یہ لوگ صرف اور صرف مسکراتے ہوئے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین کہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد، ہم سے پوچھا گیا سوال اور اس کا جواب ذکر کروں، آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی چلی جائیں۔ آج کا سوال ہم سے پوچھنے والوں نے کیا پوچھا؟ سوال پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس وقت ایک ڈرامہ جو ترک حکومت کے زیر اہتمام بنایا گیا ہے، ترکی حکومت نے باقاعدہ سرپرستی کی ہے اور اس ڈرامے کا نام رکھا گیا ارطغرل غازی۔ اس کے اندر کچھ ایسا ذکر ضرور لایا گیا جس کے اندر کچھ خواتین بھی ہیں، عشق مشوقی کی داستان بھی ہے، دیکھنے والوں کو اس کا ایک قسم کا نشہ سا چڑھ گیا ہے اور کہنے والوں نے اس کو اسلامی ڈرامہ کہا ہے۔ اس کو دیکھنا کیسا ہے اور اس کی دوسروں کو ترغیب دینا کیسا ہے؟ حضرات محترم، یہ تو پوچھنے والوں کا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے، یہ ڈرامہ جو ارطغرل غازی کے نام سے ہے یا کوئی بھی ایسا ڈرامہ جو تاریخ پر بنایا گیا ہو، اس کو اسلامی کہنا یہ محل نظر ہے۔ اس لیے کہ ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامے کو اسلامی کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام ایک حقیقت پسندی کا نام ہے، اسلام ایک سچائی کا نام ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ڈرامہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی ڈرامے کو اسلامی کہنا یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ارطغرل غازی دیکھنا یہ کیسا ہے؟ ارطغرل غازی ایک ڈرامہ ہے، اس کو دیکھنے کے اعتبار سے
کسی بھی عالم نے موجودہ وقت کے اندر بڑے علماء کرام، مفتیان کرام دارالفتاحوں میں سے، جن میں سر فہرست نام ہے دارالعلوم دیوبند انڈیا کا، جامعۃ الرشید کراچی، جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، ان میں سے کسی نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ اور جائز قرار نہ دینے کی وجہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ یہ تاریخ پر ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم تاریخ کو بیان کرتے ہیں، تاریخ بناتے ہیں ڈرامے میں جان پیدا کرنے کے لیے، اگرچہ اس میں کچھ سچ ہوگا لیکن سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی آمیزش ضرور ہوتی ہے، اور جھوٹی بات کا سننا، سنانا، پھیلانا، ترغیب دینا، یا ڈراموں کے اندر جو بھی جھوٹ ہے اس پر عمل کرنا، اس کو ترغیب دینا، اس کو ترویج دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر آپ کے رب کی لعنت ہے۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف اور مستند احادیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر منقول ہے، روایت ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیل، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا جی ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن شرابی گناہگار ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا لا، مومن ہر طرح کا گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن کبھی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو اس ڈرامے کے اندر سب سے پہلی بات کہ جہاں حقائق ہوں گے وہاں یقیناً جھوٹ کی آمیزش بھی ضرور ہوگی، اور جھوٹے کے بارے میں حدیث میں قرآن پاک میں کیا آیا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ دوسری بڑی وجہ کہ اس ڈرامے کے اندر جو سننے میں آیا ہے بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک بھی چلتا ہے، اور میوزک کے بارے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے کسی خادم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے کے اندر کہیں گانا، باجا، بانسری جو اس دور کا میوزک تھا اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے فوراً سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لی اور کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس کے اس جگہ سے گزرا۔ آگے کچھ دیر چلنے کے بعد ساتھ جو خادم تھا، ساتھ چلنے والا جو ساتھی تھا، اس سے پوچھا کہ کیا اب اس گانے، باجے، میوزک اور بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ ساتھ چلنے والے نے کہا جی اب نہیں آ رہی۔ تب اپنے کانوں سے اپنی انگلیاں نکالی اور انگلیاں نکال کے فرمانے لگے اے میرے دوست، ایک مرتبہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے راستے میں اسی طرح گانا، باجا، میوزک، بانسری کی آواز آئی، میرے آقا نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ایسے ہی ٹھونسی تھی جیسے میں نے ٹھونس کر دکھائی ہیں، اور پھر آقا نے فرمایا تھا کہ غنا جو ہوتا ہے نا یہ دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، الغناء ينبت النفاق، غنا دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان میوزک سنتا ہے، گانا سنتا ہے، ڈھول، باجا، بانسری سنتا ہے، کل قیامت والے دن اس کے کانوں کے اندر سیسے کو پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو اندازہ کیجئے کہ اس ڈرامے کے اندر جہاں میوزک ہے اس میوزک کو سننا بھی پڑے گا، اور میوزک سننے والے کے لیے کتنی زیادہ وعیدات آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تیسری وجہ اس ڈرامے کے اندر عورتیں، خوبصورت عورتیں بھی ہیں۔ ظاہر ہے ڈرامہ دیکھنے والا بدنظری تو کرے گا، اور بدنظری کرنے کے اوپر مستقل وعیدات آئی ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی میں بدنظری نہیں کروں گا، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جب سے ڈرامہ شروع ہوا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا باقاعدہ سے پوسٹیں لگی ہوئی ہیں کہ ترکی حکومت ترکی ڈرامے کی عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسلمان عورتوں کو تو نہیں دیکھنے کو دل کرتا، ایسا کرنا پڑتا ہے ویسا، اس طرح کی باقاعدہ پوسٹیں بنا کر نوجوانوں نے لگائی ہیں۔ یہ عورتوں کو دیکھ کر بدنظری کرنا اور اس طرح کے جملے کرنا یہ مستقل ایک فساد کا ذریعہ ہے۔ ساتھ کے ساتھ ہی اسی ڈرامے کے اندر
اور یہ بھی ہے کہ جھوٹ ہو گیا، میوزک ہو گیا، اور ساتھ اس کے اندر عشق مشوقی کی یہ داستان۔ ظاہر سی بات ہے ڈرامے کو سحر انگیز کرنا، ڈرامے کے اندر جاذبیت پیدا کرنا، ڈرامے کے اندر کشش پیدا کرنے کے لیے تاریخ کو بتاتے ہوئے عشق مشوقی کی داستان بنائی گئی ہے کہ مرد نوجوان عورت کے ساتھ عشق کیسے کرتا ہے، عشق کی کہانی کیسے چلتی ہے۔ یہ بھی معاشرے کی ایک باقاعدہ غلط قسم کی تربیت ہو رہی ہے۔ ان تمام مفاسد کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا مفسدہ، سب سے بڑی غلط بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ ایسے ڈراموں کو دیکھنے والا عموماً اسلامی سمجھتے ہوئے اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ ماضی کے اندر بہت ساری فلمیں چلی، دا میسیج کے نام سے یا اس طرح کے نام سے تاریخی وہ جو فلمیں بنائی گئی، ایک تو جہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر شخصیات کی جو شکل پیش کی جاتی ہے وہ دیکھنے والے کے ذہن میں ہمیشہ وہی ایکٹر اور وہی کام کرنے والے کی شکل رہ جاتی ہے، دوسرا وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ اور ساتھ ساتھ جہاں اس کے دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، توجہ بڑھتی ہے، وہیں پر فرائض کے اندر غفلت، نمازوں کے اندر غفلت، نمازوں کے اوقات کے اندر سستی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ڈرامہ لگ رہا ہے وہ ٹھیک نماز عشاء کے وقت چلایا جا رہا ہے، اور نماز عشاء کے ساتھ ساتھ تراویح کے وقت بھی وہ چلایا جاتا ہے، تو اس سے نماز تراویح میں اور عشاء کی نماز کے اندر غفلت اور سستی کا سبب بنتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں ہر ایسا جائز کام جائز ہو، جائز کام کے اندر بھی کوئی آدمی اتنا منہمک ہو جائے کہ اس کے منہمک ہونے کی وجہ سے عبادات میں غفلت اور سستی پیدا ہو تو وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی اتنی ساری چیزوں کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوچھنے والوں نے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا کہ ارتغل غازی دیکھنا کیسا ہے، اس کا ہم نے حکم بیان کر دیا۔ اب بہت سارے لوگ ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے متاثر ہوئے، انہوں نے سوال یہ کیا کہ ارتغل نام رکھنا بچے کا کیسا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین فرمائیے، ارتغل یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے لفظ ار اور دوسرا ہے تغر۔ تو ار کا معنی ترکی زبان کے اندر بہادر، فوجی، آدمی، یہ اس کے معنی آتے ہیں، اور تغل کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنے والا، جھپٹنے والا، طاقتور۔ تو ارتغل کا معنی ہوگا حملہ کرنے والا فوجی۔ تو لہٰذا معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کا تلفظ صحیح طور پہ ادا نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے وہ نام رکھے جو عربی کا نام ہو، یا وہ نام رکھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے ہو۔ وہ نام رکھنا یقیناً اس نیت سے رکھنا کہ صحابہ کرام کے ناموں کو زندہ کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنے گا، میرے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، سمجھ آئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نئی ویڈیو میں نئے سوال کے ساتھ اور نئے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔